مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. انسانیت پہ ایک ایسا دور بھی آیا کہ انسانیت راہ اعتدال سے ہٹ گئی، خالق و مالک کو بھلا بیٹھی، پیدا کرنے والے مولا کو بھلا کر صنم کدے کی رسیا ہو گئی۔ جس رب نے بہترین صورت دی تھی اس رب کو چھوڑ کر اپنے ماتھوں کو پتھروں کے سامنے جھکانے لگی۔ جس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے، جس عورت کی چھاتیوں سے دودھ پیتے تھے، ایسے گمراہ ہوئے کہ اسی عورت کے دشمن بن گئے۔ وہ عورت اگر بیٹی کی صورت میں اس کے گھر میں پیدا ہو جاتی تو اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ چوری اور ڈاکہ، قتل اور بدکاری، وہ کوئی برائی ایسی نہ تھی جو انسانیت کے سامنے موجود نہ ہو اور انسان اس برائی کا شکار نہ ہو چکا ہو۔ اللہ مالک نے انسانیت پہ رحم کرتے ہوئے، احسان عظیم کرتے ہوئے راہ اعتدال کی طرف دعوت دینے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ولادت ہوئی آمینہ کی گود میں، آمینہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 20 اپریل یا ایک روایت کے مطابق 22 اپریل 571 570 پر 1 عیسوی، 20 اپریل 570 پر 1 عیسوی یا 22 اپریل 570 پر 1 عیسوی کو مکے میں آفتاب رسالت طلوع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ دوسری بات جو آپ کی ولادت اور پیدائش کے حوالے سے بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی۔ آپ پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے۔ آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد دنیا سے چل بسے۔ ماں نے آپ کی پرورش کی، اور ماں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے ہوئے کہ ماں آمینہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا سب سے پہلا میسج اور سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر قدرت دنیا میں کسی بچے کو یتیم کرتی ہے تو یہ نہ کہو کہ قدرت اس پہ ظلم کر رہی ہے، کیونکہ اس زمین پر جتنے انسان جنم لیے اور قیامت تک جتنے انسان جنم لیں گے، اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا اور محبوب کوئی انسان نہیں، کوئی بندہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے بندے، سب سے محبوب بندے کو جب یتیم بنایا ہے تو پھر یہ قیامت تک آنے والے یتیموں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ عربوں کا معمول تھا کہ عرب
اپنے ننھے معصوم بچوں کو بچپن میں رضاعت کے لیے دیہاتی عورتوں کے حوالے کرتے تھے، اور یہ سعادت آفتاب رسالت کو دودھ پلانے کی یہ سعادت حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہوئی، جو بنو سعد کی ایک داعیہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، انہیں نہیں معلوم کہ ان کی گود میں جو بچہ پل رہا تھا یہ کتنی عظیم شخصیت تھی، یہ کتنی عظیم ہستی تھی۔ یہی وہ بچہ ہے جو آگے چل کر اللہ کا آخری نبی اور اللہ کا آخری رسول بننے والا ہے۔ تاہم حلیمہ سعدیہ انہوں نے کچھ نشانیاں تو ضرور دیکھی۔ جب سے انہوں نے پیارے نبی کو گود لیا، خود حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، جب میں اپنے شوہر اور اپنے دیہات کی عورتوں کے ساتھ ہم بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے کہ کہیں کوئی بچہ مل جائے، سب سے کمزور میری گدھی، میری سواری، اور وہ کہتی ہیں میری گود میں خود میرا بچہ پل رہا تھا، اور اس کے لیے خود ناکافی تھی غذا جو مجھ سے اسے مل رہی تھی اس بچے کو۔ لیکن جیسے ہی پیارے نبی کو انہوں نے گود لیا، وہ فرماتی ہیں حیرت انگیز تبدیلیاں میں دن بدن دیکھنے لگی۔ ایک تو واپسی میں ہماری گدھی اتنی تیز رفتاری سے چلنے لگی کہ قافلے کے سارے لوگ حیرانی سے دیکھنے لگے، اور دوسرے غذا جو میرے بدن سے نکل رہی تھی، پہلے صرف میرے بچے کے لیے ناکافی ہو رہی تھی، اب میرا بچہ بھی پیٹ بھر کے پی رہا تھا، اور یہ بچہ بھی پیٹ بھر کے پی رہا تھا جس بچے کو میں نے گود لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر پرورش پانے لگے۔ وہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ آسمان سے فرشتے تشریف لائے، جبریل امین تشریف لائے جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی، اور آپ حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جبریل امین نے پکڑ کر آپ کو لٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا اور آپ کے دل کو نکالا گیا۔ سونے کا تشت اور زمزم کا پانی جو لایا گیا تھا اس سے آپ کے دل کو دھویا گیا۔ حلیمہ سعدیہ کے بچے دیکھ رہے تھے، بہت پریشان ہوئے، فوراً گئے اور اپنی ماں سے کہا کہ ماں، ہمارا جو ہاشمی بھائی ہے اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، کوئی آئے اس کو لٹائے، اس کو چیر دیے۔ حلیمہ سعدیہ پریشان ہو کر آئیں۔ اس وقت تک فرشتے اپنا کام کر کے جا چکے تھے، اور پیارے نبی 4 سال کا بچہ، پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ حیران پریشان کھڑے ہوئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ پیارے نبی نے کہا کچھ نہیں معلوم، کوئی آئے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرے ساتھ کچھ کیے اور چلے گئے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہونے کے بعد بھی میں آپ کے سینے میں وہ جو ٹاکے فرشتوں نے ڈالے تھے سیا گیا تو اس کے نشانات کو دیکھا کرتا تھا۔ اور پھر ابھی 7 سال کے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام 7 سال کے بھی نہ ہوئے تھے کہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گئے۔ گویا باپ پیدا ہونے سے پہلے مر چکا تھا، اور ماں پیدا ہونے کے بعد اس کی ممتا سے محروم ہو گئے۔ والدہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں ہوئی، جبکہ مدینہ میں آپ کے ماموں کے گھر سے وہ واپس آ رہی تھی تو راستے میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا 12 سال کی عمر میں۔ اور ظاہر ہے کہ ماں کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے انہیں اپنے گودوں میں کھلایا، اور دادا عبد المطلب جو تھے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر اور بڑی عزت کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے چچا بھی ان کے ہم عمر بھی باز تھے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مکے سے ٹیک لگا کر ان کا باقاعدہ ایک مجلس ان کی بیٹھتی تھی عبد المطلب کی، جہاں اس مجلس پر ان کے جو بیٹے تھے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں ان کی مجلس پہ بیٹھیں، لیکن ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے پھرتے تھے، چلنے پھرنے لگے، چھوٹے ہی تھے، جب بھی مکے کعبے کے اندر جاتے تو اپنے دادا ہی کی گدی پر بیٹھتے تھے، دادا کی گدی پر بیٹھتے تھے تو چچا انہیں پکڑ کے کھینچتے کہ دادا کی گدی ہے ادھر آؤ، لیکن عبد المطلب جب دیکھتے کہتے نہیں اس کو یہیں بیٹھنے دو، اس بچے کی بڑی شان ہے، اس بچے کی بڑی شان ہے۔ اس طرح سے وہ عزت دیتے تھے، عزت کرتے تھے۔ چنانچہ جب پیارے نبی 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب بھی انتقال کر گئے،
تو چچا ابو طالب کی پرورش اور ان کی نگہداشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ جب آپ لڑکپن کی عمر کو پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرت کے عوض مکے والوں کی بکریاں چرانے لگے، مکے والوں کی بکریاں چرانے لگے۔ اور یہ بکریاں چرانا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک تربیت تھی، ایک ٹریننگ تھی۔ جیسے پیارے نبی نے حدیثوں میں فرمایا کہ صرف میں نہیں، مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر اس دنیا میں گزرے ہیں سارے ہی پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہ دراصل اللہ کی جانب سے، قدرت کی جانب سے پیغمبروں کو تربیت دینے، پیغمبروں کی ٹریننگ کا ایک انداز تھا۔ کس بات کی تربیت؟ صبر پیدا کرنے کے لیے، تحمل پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ بکریوں کو چرانا کوئی آسان کام نہیں۔ بکریوں کو چرانے سے انسان کے اندر خود بخود کمانڈنگ کی صفت پیدا ہوتی ہے، رہبری کی صفت پیدا ہوتی ہے، قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لڑکپن میں آپ نے باقاعدہ مکے والوں کی بکریاں چرائیں۔ اور جب ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آگے بڑھی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بزنس کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، تجارتی اسفار میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جانے لگے۔ تو ایک سفر آپ کا ہوا سرزمین شام کا، سیریا گئے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ۔ سیریا جب گئے تو بزنس کے لیے، تجارت کے لیے۔ وہاں آپ کی ملاقات، یا یوں کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرسچنوں کے ایک راہب نے، جس کا نام بحیرہ تھا یا بحیرہ تھا۔ بحیرہ الراہب نے پیارے نبی کو دیکھا، اور اس وقت آپ کی عمر صرف 12 سال کی تھی۔ 12 سال کے لڑکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بحیرہ سیریا میں کرسچنوں کا بہت ہی جانا مانا پوپ تھا۔ اس نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ پہچان گیا کہ یہی وہ بچہ ہے جو آگے چل کر نبی اور رسول بننے والا ہے، یہی وہ بچہ ہے کہ جس کے سلسلے میں ہماری بائبل میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ اس نے ابو طالب سے گزارش کی، درخواست کی کہ دیکھیے میری درخواست ہے کہ آپ آئندہ سے اپنے اس بھتیجے کو اس علاقے میں مت لائیے، تجارتی اسفار میں ساتھ مت رکھیے، کیونکہ مجھے ڈر ہے اگر یہودی اس بچے کو دیکھ لیں گے تو جان سے مار ڈالیں گے، کیونکہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ آخری رسول ان کے قبیلے، ان کے خاندان سے آئے گا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ آخری رسول قریش اور بنو ہاشم میں سے آ رہا ہے تو وہ جان سے مار سکتے ہیں اس بچے کو، آئندہ اپنے ساتھ مت لے جائیے کسی سفر میں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو ایک غلام کے ذریعے سے ابو طالب نے مکہ واپس دوبارہ بھیج دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تجارتی قافلوں کے ساتھ کارواں لے کر شام کا انہوں نے سفر کیا، شہر بصرہ بھی گئے۔ واپسی میں حضرت خدیجہ بنت خویلد سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ آپ حضرات اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ سال پر سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، اور مقام حرا کا سنسان غار یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مونس و ہمدم ہو گیا۔ اسی میں مسلسل کئی راتیں اور دن تدبر اور تفکر اور اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی میں نبی علیہ السلام گزارتے رہے۔ بتوں سے بچپن سے نفرت تھی، آبائی دین سے بیزاری تھی، کسی چیز سے اتنے بیزار نہ تھے جتنے بت اور باپ داداؤں کے دین سے نبی علیہ السلام بیزار تھے۔ وہی کا آغاز ہوا، اور جس دن جبریل کی ہیبت نے سرور کائنات کو دہشت زدہ کر دیا تو خدیجہ کی نور بصیرت کو دیکھو، اپنے آقا کا، اپنے تاجدار کا ہاتھ تھاما اور اپنے چچا ورقہ کے پاس لے گئی، کہنے لگی چچا اپنے بچے کو ذرا تسلی تو دو، یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا غار ہرا میں ایک ایسا وجود اترا
جس نے کائنات کے کناروں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا. میں ڈر گیا ہوں نہ جانے کیا ہوگا. ہائے ورقہ نے اپنی نگاہ تبریک اٹھائی, خدیجہ کو مبارک دی. خدیجہ آج سے تیرا شوہر, تیرا تاجدار نہیں رہا بلکہ پوری کائنات کا تاجدار بن گیا. ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ. محمد تجھ کو مبارک ہو کہ آج تجھ پہ وہ فرشتہ آیا ہے جو اللہ صرف اپنے محبوبوں پہ بھیجا کرتا ہے. ھذا الناموس. اور پھر اپنے اوپر نگاہ ڈالی. یا لیتنی کنت جزا. کاش, ہائے ہائے کتنی مبارک عورت ہے, اس کے رشتہ دار کتنے مبارک ہیں. اس کا نور بصیرت دیکھو لے کے کس کے پاس آئی ہے. یہ ہے نور بصیرت. اسی لیے کہا جاتا ہے مشورہ کرو تو کسی محب سے کرو, محبت کرنے والے سے, اچھے آدمی سے, کیونکہ مشورے والے بھی لٹیا ڈبو دیتے ہیں. کہا یہ جتنے حکمران آئے ہیں ان کا بیڑا غرق اللہ کے فضل سے مشیروں نے کیا ہے. یہ مشورہ دینے والے, لیکن اس عورت کا نور بصیرت دیکھو. مشورے کے لیے لے کے گئی تو کس کے پاس لے کے گئی؟ کس کے پاس؟ ایسا جہاں دیدہ انسان. ابھی حضور نے کلمہ نہیں پڑھا, کلمے کی دعوت نہیں دی, پہلے ہی ایمان لے آیا. کہنے لگا یا لیتنی کنت جزا. ہائے میں اس دن جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو تیرے وطن سے نکالے گی, میں تیری مدد کرتا. ہائے ہائے. اسی لیے محدثین نے کہا ہے کہ انشاءاللہ دعوت سے پہلے ہی ورقہ کا انتقال ہو گیا. دعوت کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا. محدثین نے لکھا ہے انشاءاللہ جو لوگ فطرت پر اٹھیں گے اور جنہوں نے نبی کی دعوت کو نہیں پایا لیکن جنت میں جائیں گے, انشاءاللہ ان میں ورقہ ابن نوفل بھی ہوگا. یہ وہ بندہ ہے جس نے سنی بات, کہنے لگا یا لیتنی کنت جزا. ہائے کاش میں اس دن جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو نکالے گی, میں تیری مدد کرتا. نبی نے کہا اوا مخرجیہم, کیا میری قوم مجھ کو نکالے گی؟ فرمایا جس نے بھی تیری بات کی اس کو تیری قوم نے ضرور نقصان پہنچایا. یہ سب سے پہلی وحی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی. 40واں سال ختم ہوا, غار حرا میں نبوت و رسالت کا آفتاب طلوع ہوا اور تاج رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر رکھ دیا گیا اور تمام مخلوقات کے لیے آپ پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے, جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز بات. بك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام